نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے، وہ از خود اور باخود زندہ ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، اس کی زندگی ہماری زندگی کی مانند نہیں ہے، جس کے بارے میں بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی حیات مستعار نہیں ہے، وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی ضعف، کوئی کمزوری، کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ خود اپنی جگہ زندہ و جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ القیوم ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 الفاظ الاحد و الصمد آئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ الاحد ہے لیکن پوری کائنات کے لیے الصمد ہے۔ اسی طرح وہ از خود الحی ہے اور باقی پوری کائنات کے لیے القیوم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا سب اسی کا ہے۔ ہر شے کی ملکیت تامہ اور ملکیت حقیقی اسی کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے۔ سورۃ البقرہ میں پہلے بھی 3 مرتبہ قیامت کے روز کسی شفاعت کا 2 ٹوک انداز میں انکار کیا گیا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی بہت ہی جلالی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یعنی کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی حیثیت کی بنیاد پر اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے۔ الا باذنہ، ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یہاں پہلی دفعہ استثناء کے ساتھ شفاعت کا ذکر آیا ہے، ورنہ سورۃ البقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت میں ہم یہ الفاظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس روز کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور رکوع 15ویں رکوع کی دوسری آیت میں بھی الفاظ آئے ہیں وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی۔ اور اب اس رکوع کی پہلی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی۔ لیکن یہاں ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن شفاعت حاصل ہوگا وہ اس کے حق میں شفاعت کر سکے گا جس کے لیے اذن ہوگا۔ یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے۔ دورہ ترجمہ قرآن اس پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں اس شخص کو بہتر جانتا ہوں، اصل میں یہ جیسا کچھ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ تک پہنچی ہیں وہ مبنی پر حقیقت نہیں ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیٹھ پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا عطائی علم ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے رسول اور بڑے سے بڑے فرشتے کا علم بھی محدود ہے۔ فرشتوں کا قول لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم 4 رکوع میں یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ یہاں پر کرسی کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا اقتدار، اس کی قدرت اور اس کا اختیار، اتھارٹی پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے۔
نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی علامت کے طور پر وقتاً کوئی مجسم شے بھی ہو جس کو ہم کرسی کہہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی عرش اور کرسی کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن اور تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعارہ مراد ہو کہ اس کا اختیار اقتدار اسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس پر گران نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت۔ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اور ان کا تھامنا اس پر ذرا بھی گراں نہیں، اور اس سے اس پر کوئی تکان طاری نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند و بالا بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو تمام آیت قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے، ایک طویل آیت ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہے، ہر مشکلات سے ہمیں بچاتی ہے۔ صبح و شام اس کے اذکار ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ اس کے اتنے زیادہ ہماری زندگی میں فائدے ہیں کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اس کے مختلف قسم کے وظیفے، اگر انسان اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لے، دم کر لے، تو وہ تمام آفات سے، برے نجات سے، ہر قسم کی تکلیف سے آزاد رہتا ہے۔